إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في كلامه المجيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. برادران اسلام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، آج بتاریخ 15 ذوالقعدہ 1442 ہجری مطابق 25 جون سن 2021 عیسوی کے اس خطبہ جمعہ میں جس موضوع پر آپ حضرات سے گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں وہ موضوع ہے: بلائیں مصیبتیں کیوں نازل ہوتی ہیں؟ مصیبتوں کے آنے کی حکمت کیا ہے؟ مصیبتیں جو ہمارے اوپر آتی ہیں، جو بلائیں آتی ہیں اور جن حالات سے آج ہم اور پوری دنیا دوچار ہے، اس کی کیا حکمت ہے؟ کچھ لوگ سوال کرتے ہیں، کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ آخر اچھی خاصی زندگی ہے، اچھا خاصا ماحول ہے، اچانک ہم کسی پریشانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ہمارے اوپر کوئی بلا آ جاتی ہے، ہمارے آل اولاد پر کوئی مصیبت آتی ہے، ہماری تجارت پر، ہماری سیاست پر، ہماری حکومت پر، ہماری معیشت پر، ہماری زندگی میں، ہر چیز میں کوئی نہ کوئی مصیبت کبھی نہ کبھی آ جاتی ہے. تو آخر اس کی حکمت کیا ہے؟ عزیزان گرامی، یقیناً اس میں بڑی ساری حکمتیں بھی ہیں. آج کے اس خطبہ جمعہ میں انہی حکمتوں کا پورا تو نہیں لیکن چند حکمتوں کا جائزہ لوں گا، صرف اس لیے کہ یہ جو ماحول اس وقت چل رہا ہے، اس ماحول میں ہمیں تسلی چاہیے، تشفی چاہیے. ہمیں جب معلوم ہو جائے گا کہ یہ مصیبت کیوں آتی ہیں، یہ بلائیں کیوں آتی ہیں، تو ہماری مصیبتوں اور ہماری تکلیفوں اور ہماری پریشانیوں میں بہت کچھ تخفیف ہو جائے گی، بہت کچھ پتہ چلے گا نا کہ آخر وجہ کیا ہے، کیوں آخر ہم مصیبتوں سے دو چار ہیں، پریشانیاں کیا ہیں. اسی سوچ اور اسی فکر کی وجہ سے میں نے اس موضوع کو منتخب کیا ہے اور قرآن و سنت سے اور اہل علم کے اقوال اور ان کے بیانات سے اپنی خطبے کو مزین کر کے آپ کی خدمت میں نے حاضر کرنے کی کوشش کی ہے. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بلائیں مصیبتوں کے آنے کی حکمتیں کیا ہیں؟ سب سے پہلی حکمت یہ ہے کہ تاکہ بندہ مصیبتوں اور پریشانیوں کو دیکھ کر کامل اور مکمل طریقے سے اپنے رب کا سچا اور پکا غلام بن جائے، اپنی گردن کو اللہ رب العزت کے سامنے جھکا دے، سر تسلیم خم کر دے بندگی کا. مصیبتیں تکلیفیں اس لیے بھی آتی ہیں تاکہ جو سرکشی اس کے دل کے اندر پیدا ہو چکی ہے وہ سرکشی دور ہو جائے، ختم ہو جائے، اور مکمل طریقے سے ہے وہ اللہ کا بندہ ضرور. لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں کہ سب کا کائنات کا بنانے والا ایک ہی ہے، زمین اور آسمان چاند و سورج کا پیدا کرنے والا ایک ہی ہے، ہمیں پیدا کرنے والا. مانتے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، کہتے بھی ہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے تو فوری طور پر منہ موڑ لیتے ہیں، نماز، روزے، بندگی، عبادت، اللہ تعالیٰ سب کچھ ترک کر دیتے ہیں، سب کچھ چھوڑ کر کے ادھر ادھر ہو جاتے ہیں
ایسے لوگ دنیا میں بھی خسارہ اٹھاتے ہیں اور آخرت میں بھی ان کا خسارہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَتْهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين۔ کہ کچھ لوگ میرے بندوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کی بندگی دل سے کرتے ہیں، دل جمعی کے ساتھ نہیں کرتے، اللہ کی عبادت کامل اور مکمل طریقے سے نہیں کرتے۔ اس کی دلیل اور اس کی پہچان کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے اگر انہیں کوئی فائدہ پہنچ جاتا ہے تو وہ اپنی عبادتوں پر مطمئن رہتے ہیں، ماشاءاللہ تبارک اللہ ہم بڑی اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اس وجہ سے ہمیں کوئی پریشانی کوئی دکھ نہیں ہوتی، ذرا سی جب تک ان کو فائدہ پہنچتا ہے اپنی عبادت و بندگی کے اوپر وہ کیا کرتے ہیں؟ مطمئن رہتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی کوئی آزمائش آ جائے، کوئی بلا آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، کوئی تکلیف آ جائے، اللہ فرماتا ہے فوری طور پر الٹے قدم پلٹ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کیا فائدہ نماز پڑھنے کا، کیا فائدہ صدقہ خیرات کرنے کا، کیا؟ یہ اللہ فرماتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو من یعبد اللہ علی حرف، بالکل کنارے کھڑے ہو کر کے عبادت کرتے ہیں، فائدہ ہوا تو ٹھیک، نقصان ہوا تو ختم، جاؤ، نہ نماز نہ روزہ نہ کچھ، نہ صدقہ نہ خیرات نہ کچھ خلاص۔ اللہ فرماتا ہے خسر الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی یہ خسارے میں ہے اور آخرت میں بھی گیا کام سے یہ۔ ذالک هو الخسران المبین، یہی واضح کامل مکمل نامرادی سورہ الحج آیت نمبر 11۔ تو سمجھ میں بات تھا ایک حکمت مصیبتوں کے نازل کرنے کی، بلاؤں کے آنے کی ایک حکمت کیا ہے فضل صاحب؟ ایک حکمت یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کا کامل اور مکمل بندہ بن جائے، خوشی ہو غم ہو جو بھی ہو ڈٹ جائے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جو لوگ یہ کہتے تھے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، پاک پروردگار اللہ ہے، ہم اسی کے سامنے سر جھکائیں گے، ثم استقاموا، یہ ہے استقامت، پھر ڈٹ جاتے، یہ نہیں کہ نہیں ملا تو ٹھیک، نہیں ملا تو نہیں، خوش ہم نے مانتے، ڈٹ جاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا، ایسے لوگوں پر اللہ کے فرشتے اترتے ہیں اور کہتے ہیں ڈرو مت، غم زدہ نہ ہو، خوف زدہ نہ ہو، مت ڈرنا۔ وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون، ہم تمہیں تو اللہ کے جنت کی بشارت اور خوشخبریاں لے کے آئے ہوئے، جس کا وعدہ اللہ رب العزت نے کیا ہے تم سے۔ وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون نحن اولياؤكم في الحیاۃ الدنیا، ہم تو دنیا میں بھی تمہارے ساتھ ہو، فی الآخرہ، اور آخرت میں بھی ہیں۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ، دنیا میں بھی آخرت میں جنت کی کھڑکیاں ہیں، جنت کے نعمتیں، جنت کے باغات ہیں، جنت کی دسترخوانے ہیں اللہ کی طرف سے جو غفور الرحیم۔ تو ایک تو سبب یہ ہوتا ہے آزمائش، مصائب، مصیبتوں کے اترنے کا۔ کی دوسری حکمت یہ ہوتی ہے کہ اللہ اپنے بندوں میں اتھل پتھل کر کے انہیں کسی خاص مقصد کے لیے تیار کرتا ہے۔ جو بھی مصیبت آتی ہے جس کی، اچھا ایک بات اور میں بتا دوں، یہ مصیبتیں دو طرح کی ہوتی ہیں، یا تو انفرادی طور پر الگ الگ ہم پر تم پر ایک ایک شخص پر آتی، یا اجتماعی طور پر کسی بستی پر، کسی قوم پر، جیسے آج پوری دنیا کے اوپر مصیبت آئی ہوئی، صرف مسلمان نہ سمجھیں کہ ہمارے اوپر کورونا جیسی بمباری ہو رہی، بلکہ مسلم ہو، غیر مسلم ہو، یہودی ہو، نصرانی ہو، کوئی بھی ہو، سب کے اوپر، پوری دنیا کے اوپر بلائیں۔ یہ بلاؤں کا آنے کا سبب یہی ہے کہ اے دنیا کے لوگوں، ہوش کے ناخن لو، کامل ہو، مومن ہو تو کامل اور مکمل مومن بنو، اور اگر غیر مومن ہو، غیر مسلم ہو تو آؤ دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ۔ اور دوسری تو یہ انفرادی طور پر بھی مصیبتیں آتی ہیں، آپ پر ذاتی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی۔ سمجھ میں بات آئی نا؟ اجتماعی طور پر یعنی من حیث القوم، ساری قوم کے اوپر مصیبت آتی ہے، من حیث الدولہ، سارے ملک کے، ایک ملک کے اوپر مصیبت آتی ہے، یا خاص خاندان پہ آتی، تو اس کی مختلف صورتیں اور مختلف شکلیں ہیں، آدمی کو اپنا جائزہ لینا چاہیے۔ تو دوسری حکمت مصیبتوں اور پریشانیوں کے اترنے کا یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر انتظام اور انصرام کو صحیح کرنے کی، سسٹم کو صحیح کروانے کے لیے یہ مصیبتوں اور بلاؤں کو بھیجتا ہے۔ صحیح کر لو سسٹم، بہت ہو گئی سرکشی تم لوگوں کی،
حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ ڈٹ جانا، استقامت اختیار کرنا، نمبر 2 آزمائش کے اندر صبر کرنا، نمبر 3 اقتدار اور حکومت کو حاصل کرنا، ان تینوں میں کون سی چیز زیادہ افضل ہے؟ ڈٹ جانا افضل ہے، یا آزمائش میں صبر کرنا افضل ہے، یا حکومت اور سلطنت کے حاصل کرنے میں جد و جہد کرنا یہ زیادہ افضل ہے؟ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اقتدار اگر مل جائے تو یہ تو انبیاء کرام کا درجہ ہے۔ اقتدار مل جائے یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو منتخب کر لے، آپ کو چوائس کر لے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو رہنما بنا دے، رہبر بنا دے، حاکم بنا دے، یہ نبیوں کا درجہ ہے، انبیاء کرام کا درجہ ہے۔ اور اقتدار ہمیشہ جو ہو، اس طرح کا درجہ ہمیشہ کیسے حاصل ہوتا ہے؟ امام شافعی فرماتے ہیں آزمائش اور مصیبت اور تکلیفوں کے بعد ہی یہ درجہ آتا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، کتنی بڑی بات ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم ایسے نہیں بنا دیے گئے، چاہتے سب ہیں کہ ہو اوج ثریا پہ مقیم، چاہتے سب ہیں، علامہ اقبال کہتے ہیں چاہتے سب ہیں کہ ہو اوج ثریا پہ مقیم، پر کوئی پیدا تو کرے ایسا قلب سلیم، ایسا دل تو لاؤ سلامتی والا۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام، یہ ہے محبت، یہ ہے عبودیت کی معراج، آخری سیڑھی ہے کہ اللہ رب العزت کے فرمان پہ ادھر حکم الہی ہو، ادھر گردن جھکائی، ادھر حکم الہی ہو، ادھر گردن جھکائی ہو۔ عزیزان گرامی، تو یہ حکمرانی اقتدار کب حاصل ہوتا ہے؟ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ خیر یہ الگ موضوع ہے کہ اس دنیا کی حکومت، اس دنیا کی خلافت یا اس دنیا کی حکمرانی کس کو حاصل ہوتی، کون مستحق ہے اس کا؟ عمل ایمان اور عمل صالح کے بعد رب کائنات نے اخیر میں فرمایا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، صرف میری عبادت کرو، اللہ کے میرے ساتھ کسی کو شریک۔ یہ اس کو جس کو لوگوں نے معمولی سمجھا، زنا بہت بڑی چیز ہے، چوری کر دینا بہت بڑا گناہ ہے، قتل کر دینا بہت بڑا گناہ ہے، کسی کی جیب کا بہت بڑا گناہ ہے، گالی دینا بہت بڑا گناہ ہے، مار پیٹ کرنا لوگ اسی کو بہت بڑا گناہ سمجھتے ہیں۔ لیکن ان سب سے بڑا گناہ اکبر الکبائر الاشراک باللہ، اس کو لوگ بھولے معمولی سمجھا ہوا ہے، جبکہ یہ برائی گلی گلی میں ہے، اپنے ملکوں کے گلی گلی میں یہ برائی ہے، شرک ہے کہ نہیں ہے؟ بولو، اس کو معمولی تم نے سمجھا ہوا ہے۔ یہی وہ پوائزن ہے، یہی وہ وائرس، یہی وہ زہر ہے جو سماج کو، تمہاری نماز، روزے، حج، زکات سب کچھ کو برباد کر دیتا ہے، کوئی فائدہ نہیں۔ رب کعبہ کی قسم، ایک حج نہیں، 2 حج نہیں، 60 زندگی بھر حج کرتے رہو، خانے کعبہ میں جا کے مر جاؤ، لیکن اگر اللہ کے سوا تم نے غیروں کو پکارا مدد کے لیے، یا غوث المدد، یا حجویری، یا غوث، یا فلاں، یا ڈھکا، یا پیر، یا علی توڑ، یہ سارے کا سارا عمل ضائع اور برباد۔ سوچ لو، یہ دوسرا سبب ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں اقتدار ہمیشہ آزمائش کے بعد ہی ملتا ہے، چنانچہ جب آزمائش آتی ہے تو صبر بھی کرنا پڑتا ہے، صبر بھی کرنا پڑتا ہے، اور جب بندہ صبر کے مرحلے سے گزرے گا تب اسے اقتدار حاصل ہوگا۔ آزمائش میں ہمیشہ کیا چاہیے؟ ڈٹ جانا، صبر کرو، رونا دھونا یہ وہ والا نہیں، صبر کرو، ڈٹ جاؤ۔ تو یہ دوسرا ہے، باتیں زیادہ ہیں اس لیے میں اشارے میں آپ کو سمجھا دے رہا ہوں، تفصیلات تو ایک ہی پوائنٹ پر پورا خطبہ ہو سکتا ہے۔ آئیے نمبر 3، یہ جو آزمائشیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، انفرادی طور پر، قومی طور پر، اجتماعی طور پر، ملکی طور پر، جس پر یہ گناہوں کا کفارہ ہوتی ہے۔ مومنوں کے لیے گناہوں کا کیا ہوتی ہیں؟ بولو، گناہوں کا کیا ہوتی ہیں؟ کفارہ ہوتی ہیں، یعنی گناہ مٹ جاتے ہیں۔ چنانچہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن مرد اور مومن عورت پر جسمانی، اہل خانہ، گھریلو اور اسی طرح سے دولت و مال سے متعلق جو بھی آزمائشیں آتی ہیں، چاہے گھریلو آزمائشیں ہوں، چاہے روزی روٹی کی آزمائشیں ہوں، چاہے کمائی کی ہو، چاہے نوکری کی ہو، چاہے چاکری کی ہو، چاہے وہ جسمانی ہو، جس طرح کی بھی آزمائش ایک بندے پر آتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ آزمائشیں آتی رہتی ہیں، ان پر آزمائشیں آتی رہتی ہیں یہاں تک کہ وہ اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے، اور اس حال میں اللہ سے ملاقات کرتا ہے کہ وہ گناہوں سے بالکل پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ تو کبھی بھی ان مصیبتوں سے گھبرانا نہیں،
हिकमत याद रखो, इसलिए भी हिकमत हो सकती है अल्लाह मुझे रफे दर्जात, मेरे दर्जात बुलंद कर रहा है, अल्लाह मेरे खताओं को माफ फरमा रहा है, तो हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, मुसीबत क्या है। अल्लाह अकबर। इस हदीस को तिरमिजी ने रिवायत किया है, वसहहुल इमाम अल-अलबानी, इमाम अल-अलबानी ने इसको सही करार दिया है। इसी तरह सैयदना अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस वक्त अल्लाह ताला अपने बंदे से खैर का इरादा फरमाता है तो उसे दुनिया ही में सजा दे देता है। ये गलती करी, चल ये सजा ले ले, ये गलती हुई, इस मुसीबत में पड़ गया, अल्लाह इसी दुनिया में उसका रफा दफा कर देता है। लेकिन ये कब? जब अल्लाह अपने बंदे के साथ खैर का मामला फरमाता है। लेकिन जब अल्लाह बंदे को अजाब देना चाहता है और बढ़ाता है, नुमली लहुम नक़ीदी मतीन, और छूट देता है, चल बढ़ बे, चल चल चल, कहां तक जाएगा, यहां तक कि मौत का फरिश्ता आके उसे दबोचता है और वो इस दुनिया से इस हाल में जाता है कि गुनाहों से लथपथ, अल्लाह वहां उसे सजा देता है। अल्लाह हम सबको ऐसी सजाओं से महफूज रखे। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, यह है, इसको तिरमिजी ने रिवायत किया है, इमाम अलबानी ने भी इसे सही करार दिया है। ये हिकमत होती है मुसीबतों के आने की, परेशानियों के आने की। हिकमत क्या होती है? गुनाहों का सफाया होता है, दर्जात क्या होते हैं? बुलंद होते हैं। चौथा सबब और चौथी हिकमत मुसीबतों के आने की, अजर सवाब में दर्जात बुलंद होते हैं, रफे दर्जात, अजर बढ़ता है, सवाब बढ़ता है। चुनांचे सैयद आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक मोमिन के तलवे में अगर कोई एक कांटा भी चुभता है या कोई बड़ी से बड़ी तकलीफ, एक कांटा चुभने से लेकर बड़ी से बड़ी तकलीफ पहुंचे, तो अल्लाह ताला उसके दर्जात को बुलंद फरमा देता है। क्या हिकमतें हैं यारो। तुम अगर कुफ्र से एक डंडा पाते हो इस वजह से कि तुम मुसलमान हो, या किसी गलती से तुम्हारे तलवे में कांटा चुभ जाता है, तो इस कांटे चुभने की वजह से भी मोमिन के लिए, काफिर के लिए नहीं, मोमिन के लिए। किसके लिए ये खास है? और कुफार के लिए तो खैर अज़ाबुन अलीम, ये मोमिन के लिए शर्फ है, उसके लिए, ये उसके लिए इंतहाई अल्लाह की पसंदीदगी, अपने बंदों के साथ कितनी मोहब्बत है कि कांटा भी आपके अंगूठे में, तलवे में कहीं भी चुभ जाए, अल्लाह आपकी नेकियों में इजाफा फरमाता है। तो कभी तकलीफ आए, मुसीबत आए, तो ज्यादा जजा फजा, रोना धोना, सर पीटना, गरेबान चाक करना, चिल्लाना, अल्लाह के दीन से बगाव नहीं, सब्र करो। क्या करो? अल्लाह ताला उसके जरिए से, या तो ये हदीस सही मुस्लिम के अंदर। इसी तरह पांचवी हिकमत यह है कि मुसीबतें जो उतरती हैं, बलाएं जो नाजिल होती हैं, वो कोताहियों पर, कमियों पर, गलतियों पर नजर सानी करने के लिए नाजिल हो जाए। बंदे गौर कर, कहां कोताही हो रही है, कहां कमी हो रही है, अल्लाह के हुकूक में, रसूल के हुकूक में कहां तू गड़बड़ी कर रहा है, नजर सानी कर, याद दहानी कर रहा है। चुनाचे इंसान जब ठोकर लगती है तो सोचता है ये ठोकर क्यों लगी, कौन सा गुनाह मैंने किया जिसकी वजह से ये खसारा हुआ, जिसकी वजह से ये कमी हुई। इंसान याद करता है अपने माजी, याद करके उन गलतियों को, सबब को, मुसीबतों, क्योंकि मुसीबतें अगर सजा हैं और यकीनन सजा हैं, तो ये मुसीबतें आई क्यों, ये मुसीबत आई क्यों, ये याद दहानी कराने के लिए मुसीबत नाजिल होती है। समझ में बात आई? छठी हिकमत मुसीबतों के, बंदे से दो चार होने की मुसीबतों से वजह, सबब यह है कि इससे ईमान अकीदे तौहीद और इसी तरह से ईमान और अल्लाह पर तवक्कुल का दर्स मिलता है। जब मुसीबत आती है, परेशानी आती है, अल्लाह की कसम, उस वक्त जब एक मोमिन बंदा अल्लाह को सजदा करता है, इबादत करता है ना, उस सजदे, उस इबादत का लुत्फ ही कुछ और होता है, मजा ही कुछ और होता है मोहतरम, मजा ही कुछ और होता है। हजरत बिलाल हबशी से किसी ने पूछा कि जब तपते हुए सहराओं में, मक्के की तपती हुई पथरीली जमीनों पर आपको औबाश और गुंडे लड़के घसीटते थे तपते हुए पत्थरों पर, और आपके पीठ पर चलती हुई पैरों को रखकर मसला जाता था, या आपकी गर्दन पर रख करके खड़ा हो जाता था आपका मालिक, और आप जब अहद है तो आपको कैसा लगता था? कहते थे अल्लाह की कसम, उस लज्जत को मैं आज भी याद करता हूँ, बड़ा मजा आता था, बड़ा मजा आता था जब अल्लाह कहता था। तो है कोई अय्यूब से पूछे, सब्र अय्यूबी पढ़ो, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का वाकया, कीड़े पड़ गए पूरे जिस्म में मोहतरम, 100 बीवियों में 99 बीवियां छोड़ के चली गई, एक बीवी रही। बस्ती वालों ने भी बाहर शहर से निकाल दिया, जबकि वो हुक्मरान थे, बादशाह थे, सैकड़ों घोड़े, लाल जवाहर, हीरे, मोतियां और सोने और चांदियों के उनके पास खजाने थे। अल्लाह ने आजमाइश में मुब्तला किया, बाकायदे शहर से बाहर ढकेल दिए, कीड़े पड़ गए किसी कोई।
لیکن اللہ کو یاد کیا کرتے تھے. ہے یہ پڑھو، خیر وہ لمبی بات ہو جائے گی. عزیزان گرامی، تو یہ مصیبتیں جو آتی ہیں عقیدے توحید کو مضبوط کرنے کی، اللہ پر توکل کا جو عقیدہ ہے، اللہ پہ بھروسہ کرو، اس پر مضبوطی بنانے کے لیے یہ مصیبتیں آتی ہیں. چنانچہ مصیبتیں عملی طور پر آپ کو اپنی حقیقت یاد دلاتی. تیری حقیقت کیا ہے، ہماری حقیقت کیا ہے. دیکھ تو کمزور ہے، کچھ نہیں کر سکتا. پوری دنیا کے لوگوں اللہ کے سامنے تم ایک وائرس، چھوٹا سا کورونا مصیبت ہے نا، بلا ہے نا. پوری دنیا کو ساری فلائٹیں، سارے جہاز، سارے ٹینکر، سارے پینکر، سارا ملک دبکا بیٹھا ہو مارے ڈر کے. بڑے بڑے سپر پاور بیٹھے ہوئے ہیں، ایران ہو، ساری امریکہ ہو، رشیا ہو، سب بیٹھے. یہ انسان کو اوقات یاد دلاتی ہیں مصیبتیں. تیری اوقات کیا ہے اس پاک پروردگار کے سامنے جو سارے برہمانڈ کا، ساری کائنات کا تنہ تنہا مالک ہے. تکبر، انسان کے اندر تکبر اور گھمنڈ ہوتا ہے، اس کو یاد دلانے کے لیے. تکبر کس بات کے اوپر؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک. اس رب کریم سے تجھے کس نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ کس چیز کے اوپر تجھے ناز ہے؟ تو عقیدے توحید اور توکل یاد دلاتے کہ اس خواب غفلت سے بیدار ہو جا. دیکھ اللہ رب العزت جو چاہتا ہے کرتا ہے. وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین. وہی رب العالمین ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. اپنے کسی بھی ایک فوجی کو، ایک لشکری کو، چاہے وہ ہوا ہو، چاہے وہ آگ ہو، چاہے پانی ہو، ایک ہی لمحے میں بستیوں کی بستیاں ویران کر دیتا ہے. ایک سیلاب کو دیکھو، آج کل آ رہا ہے ساری دنیا، بستیوں کی بستیاں ہلاک ہو گئی، برباد ہو. کون ہے یہ سب کرنے والا؟ بولو، اللہ ہے. تو وہ عقیدے توحید کو مضبوط کرنے کے لیے امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کا علاج مختلف مصیبتوں کے ذریعے سے نہ کرے اور تکلیفوں کی صورت میں اللہ تعالیٰ یہ دوائیں دیتا ہے اپنے بندوں کو، تکلیف ڈال کر، مصیبتیں ڈال کر. یہ مصیبتیں اور تکلیفیں کیا ہیں؟ اس کے تکبر، اس کے غرور، اس کے گھمنڈ اور اس کے اندر جو بیماریاں ہیں. ان بیماریوں کے لیے یہ مصیبتیں، آزمائشیں کیا ہوتی ہیں؟ دوا ہوتی ہیں. ہوتی تو کڑوی ہیں، لیکن دوا ہمیشہ کڑوی ہوتی ہے. اللہ ان کے ذریعے سے علاج فرماتا ہے، اندرونی باہری ہر اعتبار سے بھی. اور جب انسان بیماریوں سے پاک ہو جائے اور اس کے اندر کسی قسم کی بیماری باقی نہ رہے، تو اللہ اسے دنیا کے عظیم ترین مقام پر فائز فرماتا ہے. اللہ حکمرانی عطا فرماتا ہے، مقام عبدیت کا اسے اہل قرار دیتا ہے، اور آخرت میں بندے کا اجر و ثواب بھی بڑھا دیتا ہے. اور اتنا بڑھتا ہے کہ وہ 24 گھنٹے دیدار الہی میں مصروف ہو جاتا ہے. قیامت کے دن اللہ جنت میں ہمیشہ اللہ کا دیدار کرتا رہتا ہے. وہ ہے مقام عبدیت جہاں اللہ اس کو فائز فرماتا ہے. زاد المعاد کے اندر امام ابن قیم الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ باتیں بیان کی ہیں. عزیزان گرامی، 7ویں حکمت مصیبتوں کے اترنے کی 7ویں حکمت یہ ہے کہ اللہ دل سے، روح سے خود پسندی اور انا پرستی کو نکال کر اسے اللہ کے قریب بنا دیتی ہیں یہ مصیبتیں. انسان خود پرستی میں، انا پرستی میں مبتلا ہوتا ہے. میں ہے نا، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا، میں، ہم. انا پرستی ہوتی ہے، خود پسندی، بس اپنے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ ویوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا وضاقت علیکم الارض بما رحبت ثم ولیتم مدبرین. اللہ رب العزت نے فرمایا، اے مسلمانوں، حنین کا، غزوہ حنین کا دن یاد کرو. حنین، فتح مکہ کے جسٹ بعد یہ لڑائی ہوئی تھی حنین پر، مقام حنین پر، مکے کے قریب. اللہ نے فرمایا کہ یاد کرو حنین کا وقت جب تم اپنی کثرت پر اترا گئے. اللہ مکہ فتح کر کے آئے ہو، بڑی کثرت، 10,000 کی، 1,00,000، 1,00,000 فوج، ہتھیار، سب کچھ. جب تم اپنی کثرت پر، تمہاری کثرت نے تمہیں خود پسندی میں مبتلا کر دیا، یاد کرو اس وقت کو کہ تھوڑی دیر کے لیے میں نے تمہیں کس طرح سے پیچھے ڈھکیلا. اللہ فلم تغن عنکم شیئا، لیکن تمہاری اس کثرت نے، زیادتی نے، ہتھیار کی زیادتی، طاقت اور قوت نے تمہیں ذرا برابر بھی فائدہ نہیں پہنچایا. کفار نے ڈھکیل دیا تمہیں پیچھے، یہاں تک کہ لوگ چھوڑ کے بھاگ گئے. تنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ اپنے سواری پر بیٹھ کر
इतने जोश में हुए सहाबा कोई भी नहीं कि अकेले आप बाहर निकले कहने के कि मैं अब्दुल मुत्तलिब, मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूं, आओ जिसको मुकाबला करना है मुझसे करो। सहाबा कहते हैं उस दिन अल्लाह के नबी की शुजाअत और बहादुरी का हमने नजारा देखा कि हम में बड़े बड़े बहादुरों के पित्ते पानी हो गए, लेकिन तनहा सैयद आलम सवारी पर अपने खच्चर पर बैठकर आगे बढ़ रहे थे और हम उनके पीछे चुप रहे थे। अल्लाह ने फरमाया थोड़ी सी मैंने गिरफ्त की, नबी हैं, सहाबा हैं, मैदान जहाद है, कुफ्फार हैं, वहां भी आजमाइश हो रही है, गौर करें। आज एयर कंडीशनों में बैठ कर अगर कोई मुसीबत आती है तुम चिल्लाते हो, नबी हैं, उनसे बढ़कर कोई हो सकता? आजमाइश में मुब्तला कर रहे हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत। क्यों? जरा सा मुफस्सिरीन कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि कुछ सहाबा ने यह बात कह दिया था कि आज तो कुफ्फार बच नहीं पाएंगे, आज तो हम अपनी तादाद में भी ज्यादा हैं, हथियार भी असलहे भी ज्यादा हैं। यह बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंची तो आपको बड़ी तकलीफ हुई और आखिर वही हुआ जो अल्लाह ने चाहा। अल्लाह ने उनको दिखाया कि तुम अपनी ज्यादती पर, कसरत पर, ताकत पर, कुव्वत पर, हथियारों पर फख्र न करो, गुरूर न करो, उज्ब न करो। तुम अपनी हथियारों से नहीं जीतते हो, फतह तुम्हें अल्लाह अता फरमाता है। नस्रुम मिनल्लाह व फतहुन करीब। अल्लाह की मदद ना आएगी तो बड़े बड़े हथियार रखे रह जाएंगे, बड़ी से बड़ी फौजें नाकारा बेकार हो जाएंगी। हजरत इमाम इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि शुरू ही में मुसलमान असलहे और फौजियों की बहुत बड़ी तादाद के बावजूद शिकस्त खुर्दा हुए ग़ज़वे हुनैन में। क्यों? इसका सबब क्या था? ताकि फतह मक्का की वजह से जिनकी गर्दनों में अकड़ आ गई थी, तनाव आ गया था, खुद पसंदी आ गई थी, वो इस तरह से झुक जाएं, वो अकड़पन खत्म हो जाए, वो इस तरह से झुक जाएं जिस तरह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब फतह मक्का के वक्त मक्के में दाखिल हुए तो सहाबा वो मंजर पेश कर रहे हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे एक ठाठे मारता हुआ सरों को हथेलियों पर रखे हुई फौज थी, सहाबे कराम का ताहद्दे नजर हथियार लहराते हुए फतेह मक्का में के वक्त दाखिल हो रहे थे। लेकिन नबी कायनात का आलम यह था, तजर्रो का, इंकिसारी का, आपकी रब की शुक्रगुजारी का आलम यह था कि गर्दन ऊंटनी पर झुकी हुई, फरमाते हैं इतनी झुकी हुई आजिज़ी के साथ, इतनी झुकी हुई कि आपकी छोड़िए मुबारक ऊंटनी के कजावे से लग रही थी। ये रब के शुक्र का ये आलम था, किब्र नहीं था, तकब्बुर नहीं था, गुरूर नहीं था। मक्का में दाखिल हो रहे हैं, खाने काबा को देख रहे हैं और आपकी गर्दने मुबारक झुकी हुई, छोड़िए मुबारक कजावे से लग रही है। ये दर्द था अकड़ने वालों के लिए, गुरूर करने वालों के। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाए इसी तरह तुम्हारी गर्दन होनी चाहिए रब्बे काबा की बारगाह में। अकड़ो मत, गुरूर न करो, बहुत बड़ा फख्र न करो, अल्लाह ही कामयाब करता है। कम मिन फ़िअतिन क़लीलतिन ग़लबत फ़िअतन कसीरा, बहुत सारी छोटी छोटी गिरोह जमातें बड़ी बड़ी जमातों को पानी पिला देती हैं, मुंह को करा देती हैं। और इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया वला युमहिसल्लाहु अल्लज़ीना आमनू व यमहक़ल काफ़िरीन, ताकि ये मुसीबतें इसलिए आती हैं ताकि अल्लाह ईमान वालों को काट छांट कर अलग कर दे और काफिरों को मलिया मेट कर दे, बर्बाद कर दे, हिला दे। तो हर मुसीबत और परेशानी का सबब एक ही नहीं होता, उसकी हिकमतें मुख्तलिफ होती हैं। समझ रहे हैं? काफिरों को मिटाना भी एक अल्लाह तबारक व तआला की हिकमतों में से एक अजीम हिकमत है। अल्लामा कासिमी रहमतुल्लाह अलैह जो बहुत बड़े मुफस्सिर हैं, वो फरमाते हैं कि मतलब ये आयत करीमा का ये है कि अल्लाह ताला अहले ईमान को गुनाहों से पाक व साफ कर दे, रूहानी बीमारियां खत्म कर दे, इसी तरह उन्हें मुनाफिकों से मुमताज और जुदा कर दे। जो मोमिनों में मुनाफिक यमहक़ल काफिरीन वयुमहिसल, अल्लाह तखरीस कर दे, मोमिन और मुनाफिक को अलग कर देता है। और अल्लाह ताला इन मुसीबतों और आजमाइशों की हिकमत ये भी जिक्र फरमाई है वयमहक़ल काफिरीन, अल्लाह काफिरों को तबाह व बर्बाद फरमा देता है। इसलिए मुसीबतें आती हैं, क्योंकि जब भी काफिरों को मौका मिलता है, आपको पता है जो नॉन मुस्लिम कुफ्फार हैं उनको जब भी मौका मिलता है तो बगावत, फसाद यही करते हैं। वो दुनिया के अंदर हुकूमत मिल गई, बगावत करते हैं, फसाद करते हैं, फितने, अल्लाह के हुक्म की नाफरमानियां करते हैं, उनकी तबाही और बर्बादी का यही सबब बन जाती है। समझ रहे हो आप? जब कुफ्फार बहुत ज्यादा आग में, हमारे यहाँ कहावत उर्दू की इसलिए खुतबे में बोल देना कोई मसला नहीं है, कहते हैं बहुत ज्यादा आग मत मूतो,
جب کفار بہت زیادہ آگ بوتنے لگے، بہت زیادہ بربرانے لگیں، وحشت زدہ ہو جائیں، بربریت کا شکار ہو جائیں، تو اللہ کا بھی شکر ادا کرو، خوش ہو جاؤ کہ اب ان کی ہلاکت و تباہی کے دن بولو قریب آ گئے ہیں۔ اب چونٹی کو بھی پر بولو نکل آئے ہیں۔ کتے کو جب موت آتی ہے تو کہاں بھاگتا ہے؟ گیدڑ کو تو کس کی طرف بھاگتا ہے؟ شہر۔ اللہ جب انہیں ہلاک و برباد کرنا چاہتا ہے تو انہیں بغاوت، فساد۔ اسی طرح جب کافروں کو موقع یہ بھی ملتا ہے، اللہ کا قانون ہے یہ اور اللہ کا نظام ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے دشمنوں کو ہلاک و تباہ کر دینے کا ارادہ فرماتا ہے تو ان کے لیے ایسے اسباب بنا دیتا ہے جن کے نتیجے میں وہ خود ہی تباہ و برباد ہو جائے، اپنے پیروں پر کھلی کلہاڑیاں مارتے ہیں۔ چنانچہ کفر کے بعد یہ تو سب سے بڑا فساد تھا کہ وہ کافر ہیں، اس کے بعد جو سب سے بڑا سبب یہ ہوتا ہے وہ اللہ کے جو ماننے والے ہیں ان کو ستانا شروع کرتے ہیں، انہیں بھگانا شروع کرتے ہیں، انہیں اپنی زبان سے، اپنے ہتھیار سے، اپنے پاور سے، اپنی حکومت سے، اپنی سیاست سے مومنوں کو تنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں، تکلیفیں دینا شروع کر دیتے ہیں، ان کے خلاف اعلان جنگ کرتے ہیں، مار ڈالیں گے، کاٹ ڈالیں گے، بھگا دیں گے۔ اس طرح کی حرکات یہ کفار کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ان کے مٹانے کے لیے مسلح طور پر ہتھیاریں لہرا لہرا کر کوشش اور جد و جہد کرتے ہیں اور اپنا تسلط قائم کرتے ہیں جھوٹ، مکر اور فریب سے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اعلان جنگ اور کفر پر ڈٹے رہنے والے کفار مکہ کو اور ان کے تمام حلیفوں کو غزوہ احد میں ناکو چنے چھبوا دیا تھا اور ملیا میٹ کر دیا۔ اسی طرح اللہ ان کافروں کو بھی دنیا میں ملیا میٹ فرماتا ہے۔ اس لیے یہ بھی یہ حکمت ہوتی ہے مصیبتوں کے نازل کرنے کی۔ اور 8ویں مصائب جب آتے ہیں نا، 8ویں حکمت یہ ہے جب مصیبت آتی ہے تو دوست اور دشمن کا پتہ بھی چل جاتا ہے، عیاں ہو جاتی ہے لوگوں کے اوپر حقیقتیں۔ بہت بڑا غرور، آپ کسی کو دیکھتے ہو بڑا ابھیمان ہوتا ہے، اس کو دیکھنے کے بعد بڑا غرور ہوتا ہے آپ کو کہ یہ میرا دوست ہے، بڑا طاقتور ہے، بڑا یہ ہے۔ جب مصیبت آتی ہے تو پتہ چلتا ٹھائیں فش، یہ صرف زبانی گھوڑا ہے، یہ ہوائی گھوڑا ہے، یہ میرا دوست کیا ہے، یہ پھسپھسا ہے، روئی کا بنا ہوا۔ میں تو سمجھتا تھا بڑا ہے، بہت عظیم ہے، بڑا طاقتور ہے، بڑی قوت ہے بھائی، بڑا پاور ہے شہر کے اندر، بستی کے اندر، علاقے کے اندر، ملک کے اندر۔ لیکن جب مصیبت آئی تو کیا پتا چلا یہ تو ایک ہلکی سی ہوا کے سامنے بھی نہ ٹک سکا۔ تو مصیبتوں کے وقت لوگوں کی حقیقتوں کا پتہ چلتا ہے، کون کتنے پانی میں ہے۔ وہ جو تمہارے سامنے بیٹھ کر لفظوں کے محل تعمیر کرتا تھا، ہتھیلیوں میں جنت دکھلاتا تھا، آگے بڑھو، ارے صاحب میں آپ کے ساتھ ہوں، کیا بات کرتے ہو، کچھ بھی ہوگا، میں ہوں نا۔ جب آپ آگے بڑھے سب کچھ ہوا، پتہ چلا ٹھائیں نظر بھی نہیں آیا، وہ خود ہی ادھر ادھر بلوں اور سوراخوں میں پناہ ڈھونڈنے لگا۔ تو جب تک لوگ خوشحال ہوتے ہیں ان کی خامیوں پر پردہ پڑا رہتا ہے، جب وہ مصیبتیں آتی ہیں تب پتہ چلتا ہے، وہ پردہ اٹھتا ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ تو ایمان والوں کا ایمان ظاہر ہو جاتا ہے اور منافقوں کی منافقت ظاہر ہو جاتی ہے، اچھے اور بروں کی تمیز ہو جاتی ہے، اچھے دوستوں کا پتہ چلتا ہے اور ہوائی فائرنگ کرنے والے دوستوں کا بھی پتہ چل جاتا ہے۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہوئے کہ واقع معراج، جب معراج کا واقعہ ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم لمحوں میں گئے بیت المقدس اور جنت اور جہنم اور اللہ سے بات چیت سب کچھ ہوئی، یہ بہت بڑا آزمائش کا سبب بن گیا، بڑی آزمائش اور ابتلا ہو گئی مسلمانوں اور کافروں اور منافقوں نے مکے کے اندر۔ لوگوں نے انکار کرنا شروع کر دیا۔ کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر سے پوچھا گیا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے دعوے کر رہے ہیں کہ وہ گئے رات کو مکہ گئے، یہاں سے بیت المقدس گئے اور یہاں سے آسمان پھر جنت اور جنت۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا میں تو اپنے نبی کے کہنے کی گواہی دیتے ہو۔ تو بولے بالکل، تم اس بات کی بھی گواہی ہے، تم اس بات کی بھی گواہی دیتے ہو کہ وہ ایک رات میں شام سے واپس مکہ بھی آ گئے؟ کہنے لگے ہاں۔ ابو بکر نے فرمایا اگر یہ بات میرے نبی نے کہی ہے تو رب کعبہ کی قسم ہے میرے نبی نے سچ کہی ہے۔ ہم تو صبح شام ان کے پاس بیٹھ کر سنتے ہیں کہ جبریل آیا، جبریل گیا، جبریل آیا۔ ارے جب جبریل لمحے میں آ جا سکتا ہے تو میرا حبیب کیوں نہیں لمحے میں آ جا سکتا ہے؟ اسی آزمائش نے انہیں صدیقیت کے مقام پر فائز فرمایا اور انہیں صدیق کا خطاب فرمایا۔ عزیزان گرامی، نویں حکمت ہوتی ہے
کہ نویں حکمت بلاؤں کے نازل ہونے کی یہ ہے کہ کڑے امتحانات جب ہوتے ہیں تو اس میں افراد تیار ہوتے ہیں. جتنا امتحان ٹائٹ ہوتا ہے افراد بھی اسی ٹائپ کے کیا ہوتے ہیں. ہاں 100 بار جب کیا ہے وہ پتھر کٹا تو عقیق ہوا. عقیق رنگ لاتی ہے نا پتھر پہ گھس جانے کے بعد سرخ رو ہوتا ہے انسان ٹھوکریں کھانے کے بعد. آزمائشیں جب آتی ہیں تو یہ انسان کو مرد بناتی ہیں. کڑی آزمائشیں. آپ دیکھیں فوج ایسے نہیں فوج ہوتی. صبح آپ جب خراٹے لے کے سوتے ہو تو وہ کئی میل کے فاصلے دوڑ کر طے کر کر کے اپنے خیمے میں پہنچتے ہیں. پتھروں پر برفوں میں ان کی آزمائشیں ہوتی ان کو باقاعدہ گزارا جاتا ہے. تو جتنے افراد تیار ہوتے ہیں جب امتحانات کڑے ہوتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے آپ کتنے سخت امتحانات کہ ابھی آپ پیدا بھی نہیں ہوئے کہ والد کا سایہ آپ کے سر سے اٹھ گیا. پیدا ہوئے کچھ دنوں کے بعد ماں کا بھی سایہ اٹھ گیا. پرورش کہاں؟ دیہاتوں میں بکری چرانے. اللہ یہ آزمائش. یہ کیوں؟ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو بہت بڑی ذمہ داری دینا چاہتا ہے. تو جب ذمہ داری دینے کی بات ہوتی ہے تب انسان اپنے اولاد کو اپنے چہیتے کو کڑے سے کڑے امتحانات میں دوڑاتا ہے. چاہو یہ امتحان پاس کرو, محنت کرو, جد و جہد صبح شام. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے. کچھ ہی عرصے کے بعد والدہ بھی مر گئی. اسی کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیفیت کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں فرمایا الم یجدک یتیما فآویٰ. یاد کرو تمہیں پتا نہیں ہے کہ تم یتیم تھے تو اللہ نے تمہیں عظیم بنایا. اللہ نے تمہیں پناہ عطا فرمائی. تو ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن ہی سے اللہ تعالیٰ نے تربیت فرمائی اور آپ پر بڑی بڑی ذمہ داریاں اٹھائیں آپ نے, اور اسی وجہ سے یہ تربیت ہوئی تھی. اسی طرح سے کسی شاعر نے کہا ہے کہ جزا اللہ الشدائد کل خیر وان کانت تغسسنی بریقی وما شکری لها الا لانی عرفت بها عدوی من صدیقی. کہ میں اپنے کڑے حالات, میرے گلے میں ہڈی بن گئے تھے میرے کڑے حالات, لیکن پھر بھی میں اللہ تعالیٰ انہیں ان کڑے حالات کو, ان مصیبتوں کو جزائے خیر دے اللہ تعالیٰ میری طرف سے, اس لیے کہ میں انہی کی بدولت دوست اور دشمن کو پہچان سکا ہوں. انہی کی بدولت دوست اور دشمن کو میں نے جانا ہے. مصیبتوں میں دوست اور دشمن کی پہچان. تو نمبر 11 آزمائشیں مصیبتوں انسانوں کو اپنے گناہ یاد دلاتی ہیں. جیسا کہ میں نے بتایا آزمائش جب آتی تو گناہ یاد آتے ہیں. میں نے کون سی گناہ کیا, میں نے کون سی خطا کیا. اللہ رب العزت قرآن فرمایا وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک. جو بھی برائی آتی ہے, مصیبت آتی ہے, تمہارے ہاتھوں کے اپنے تمہاری کمائیاں ہوتی ہیں. یہ صداقت ہے, یہ اللہ کا سچا فرمان ہے. تو غور کرو, یہ نہ سوچو اللہ نے بھی, تم یہ سوچو تم نے غلطی کہاں کی. یہ مصیبت تو اللہ فرماتا تمہاری وجہ سے آئی, تو غلطی کہاں ہوئی ہے. تو انسان کو مصیبتیں اپنا گناہ یاد دلاتی ہیں. اسی طرح سے جس وقت انسان کی زندگی عیش و عشرت میں گزرتی ہے اس وقت وہ بھولا ہوا ہوتا ہے, کچھ نہیں اسے یاد آتا, عیاشی کرتا, نہ اسے گناہ یاد آتے نہ خطا. لیکن جیسے ہی اللہ پکڑتا ہے, ڈوری کو شدید کرتا ہے, ویسے اسے نانی یاد آ جاتی ہے, سب کچھ یاد آتا ہے. ارے میں نے یہ کرا, میں نے فلاں کی جیب کاٹی, میں نے فلاں کا گلا گھونٹا, میں نے فلاں پہ ظلم کیا, میں نے فلاں کو ستایا, میں نے فلاں کو ستایا. یہ مصیبتیں گناہوں کو یاد دلاتی ہیں, اور جب گناہ یاد آتے ہیں تو اللہ کے بندوں کو توبہ کرنے کا وقت نہیں ہوتا. نمبر 12 مصیبتیں انسان کے لیے دنیا کی حقیقت اور اس کے دھوکہ کا اظہار کرتی, پتہ بتاتی کہ دنیا کیا ہے. انما الدنیا وما هذه الحیات الدنیا الا لهو ولعب. یہ دنیا کی زندگی کھیل ہے, کود ہے. وان الدار الاخرۃ لہی الحیوان لو کانوا یعلمون. اور ہمیشہ کی زندگی وہی آخرت کی زندگی ہے جہاں آپ کو جانا ہے, جہاں جو آپ کے بابا کی میراث ہے, بابا آدم کی جنت. اگر یہ دل میں ہے کہ مجھے جنت پانی ہے تو پھر دنیا ٹھوکروں میں آپ کے رہے گی, یہ دنیا کی حقیر ہوگی, یہ دنیا کی مصیبت پریشانیاں آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتی ہیں. نمبر 13 تکلیف کے وقت انسان کو صحت و عافیت جیسی نعمتیں اللہ یاد دلاتا ہے. سوچتا ہے بیمار ہے, زبان کا ذائقہ ختم ہوا, ناکوں کی, یہ کورونا میں اکثر و بیشتر لوگوں کو بہت کچھ یاد آ گیا ہے, خوشبو اور بدبو کا فرق پتہ نہیں چلا, زبانوں کے ذائقے ختم ہو گئے. تب انہیں یاد آیا کہ یہ زبان کے اندر جو ذائقہ ہے اتنا سا جو دیکھ نہیں سکتے ہم, یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے. ان سے پوچھو جن کے 2 پاؤں نہیں, ان سے پوچھو جن کے 1 پاؤں ہے 1 پاؤں نہیں.
تو یہ مصیبت، یہ پریشانیاں جو آتی ہیں، یہ انسان کو اللہ کی نعمتیں یاد دلاتی ہیں۔ اور چوتھا اور آخری بات یہ ہے کہ مصیبتیں اور پریشانیاں انسان کو جنت کا شوق دلاتی ہیں، جنت کا رغبت دلاتی ہیں، شوق دلاتی ہیں، جنت کی رغبت پیدا ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیسے؟ مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، آدمی پریشان، یا اللہ یہ مصیبت، اے اللہ بس میں نہیں برداشت کرتا، یا سب تو جنت جب سنتا ہے جنت میں یہ ہے، جنت میں یہ ہے، تو اس کا شوق پیدا ہوتا ہے کہ کب اس جہنم سے چھٹکارا ملے، ہم اس جنت میں جائیں جو اللہ نے ہمارے لیے تیار کر رکھی۔ بات سمجھ میں آئی؟ عزیزان گرامی، بہت اختصار کے ساتھ میں نے مصیبتوں اور تکلیفوں اور بلاؤں کے آنے کی وجہ اور ان کی حکمتوں پر روشنی ڈالی ہے۔ ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں جو کچھ بھی ہم کو آیا، میرا خیال ہے موضوع آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ بولو آیا کہ نہیں آیا؟ اب تو نہیں رو گے نا، نہیں گڑگڑاؤ گے نا، صبر کرو اور یہ تمام سب حکمتوں کو اپنے دماغ میں رکھو۔ اس سے بھی بڑی بڑی حکمتیں ہیں جن کا علم ہمیں نہیں ہے، اسی کو ہے۔ کس کو؟ عرش والے کو، اب اللہ کو ہے۔ وہ کیا کیا خزانے چھپا کے رکھا، لیکن یہ موٹی موٹی حکمتیں تھیں مصیبتوں اور پریشانیوں کے آنے کی، جو میں نے آپ حضرات کی خدمت میں رکھی ہے۔ اللہ عز و جل ہمیں اولاً ساری مصیبتوں جو اجتماعی، انفرادی، ذاتی، غیر، اللہ ہمیں محفوظ رکھے ان تمام مصیبتوں سے، اور اللہ تعالی ہمیں صبر کرنے کی، اگر آئیں تو صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے درجات کا ذریعہ بنے، ہمارے گناہوں کے کفارے کا سبب بنے، ہماری ہمت کا اور قوت کو مضبوط بنانے کا ذریعہ بنے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمارے ماں باپ کے اوپر رحم فرمائے اور ان کی گردنوں کو جہنم سے آزاد فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے اوپر، ہم سب کی غربتوں افلاس کو دور فرمائے، ہماری پریشانیوں کو، ہماری بیماریوں کو اللہ دور فرمائے۔ ہمیں جو بیمار ہیں اللہ انہیں شفا یابی عطا فرما، جو شفا یاب ہیں اللہ انہیں اپنے دربار میں اپنا کامل اور مکمل طریقے سے مومن بننے کی انہیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے دلوں سے شرک، خرافات، بدعات کو دور فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم سے آزاد فرما مولا، ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما مولا، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعني وإياكم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف۔